نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، گزشتہ خطبہ جمعہ سے پہلے والے جمعہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی تھی۔ 40 سالہ زندگی کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کے اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 13 سال کی زندگی مکہ میں نبی بننے کے بعد اور مدینہ پہنچنے تک، ہجرت تک کے واقعات اور نمایاں پہلو بیان کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہو گئی، آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ اسی اثنا کی بات ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے حضرت جبرائیل غار حرا میں آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرمایا پڑھو، کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار بھی اسی طرح سے فرمایا پڑھو، کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور تینوں بار حضرت جبرائیل نے آپ کے سینوں کو پکڑ کے دبایا تھا۔ نبی پاک پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے ہیبت طاری ہو گئی، آپ ڈر گئے۔ پھر حضرت جبرائیل نے اللہ کا کلام سنایا، فرمایا پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم
علم الانسان ما لم يعلم۔ اس غار کے اندر جبرائیل کہتے ہیں پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے قلم سے انسان کو سکھایا ہے، انسان کو ساری چیزیں سکھائی ہیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ یہ 5 آیتیں اللہ کے نبی پر اترتی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں، ایک ایسا شخص جو کہہ رہا ہو مجھے پڑھنا نہیں آتا، اس کا سینہ دبایا جا رہا ہے اور پھر اس کو پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی وہاں سے اترے، غار حرا سے بھاگے بھاگے اپنے گھر کی طرف آئے، آپ پر ڈر سوار ہو گیا تھا۔ خدیجہ سے پہنچتے ہی کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ دریافت کیا ماحول کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اے میری بیوی خدیجہ مجھے اپنے جان کی پرواہ لگ رہی ہے، میں اپنے اوپر ڈر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میں مر نہ جاؤں۔ اتنا اللہ کے نبی ڈرے ہوئے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ نے نیک بیوی ہونے کا کردار ادا کیا، پھر آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ پورا واقعہ صحیح بخاری کتاب و بدل الوحی حدیث نمبر 3 کے اندر موجود ہے۔ اس واقعے کے اندر اللہ کے نبی کو جو یہ نبوت ملی، جبرائیل آئے، اس میں 2 بڑا سبق ہے ہمارے اور آپ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اس امت کے پیارے پیغمبر تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب وحی سے سرفراز فرمایا اور آپ پر قرآن مجید کی پہلی آیت اتاری، تو سب سے پہلی آیت اللہ نے جو اتاری اس کا تعلق پڑھائی لکھائی سے ہے، اس کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے، اس کا تعلق ایجوکیشن سسٹم سے ہے۔ فرمایا گیا اقرا، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سبق دیا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے کہ محمد کا ماننے والا جاہل ہو جائے، یہ تصور کے خلاف ہے، یہ اس امت محمدیہ کی صفت کے خلاف ہے جس کا پیغمبر پہلے اسے تعلیم دی جا رہی ہے کہ پڑھو۔ اور ایک سبق اسی اقرا سے یہ بھی ملتا ہے کہ نبی پاک کو دعوت کا کام کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بن کے دنیا کے سامنے ابھر کے آنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ دعوت کا کام وہی کرے جس کو پڑھائی آتی ہو، جو پڑھا ہوا ہو۔ ان پڑھا آدمی، جاہل آدمی یا آدھا پڑھا ہوا آدمی وہ داعی نہیں ہو سکتا ہے، وہ فتنہ پرور ضرور بن سکتا ہے، دعوت کا کردار صحیح سے ادا نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا سبق اس واقعے کے اندر ملا کہ ایک نیک بیوی کو اپنے پریشان حال شوہر کے ساتھ کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی گھبرائے گھر پہ آئے، آپ نے کہا کمبل اڑھاؤ، ڈر لگ رہا ہے جان نہ چلی جائے، ایک عجیب مخلوق میرے پاس آئی تھی، میرا سینہ دبایا گیا ہے۔ پوری کیفیت آپ نے اپنی بیوی کو خدیجہ کو بتایا۔ حضرت خدیجہ نے 2 عمل کیا۔ آج کی بیویوں کو بھی اپنے پریشان حال شوہر کے ساتھ یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ خدیجۃ الکبریٰ اس امت کی پہلی مسلمان، وہ اپنا کردار ادا کر کے دنیا کو پیغام دے رہی ہیں، خواتین اسلام کو بتا رہی ہیں کہ جب شوہر پریشان حال گھر پہ آئے تو تسلی دیا کرو۔ پہلے اس کے ذہن و دماغ پہ جو ڈر سوار ہے، جو خوف سوار ہے، جو پریشانی سوار ہے، جو ٹینشن ہے، وہ ٹینشن ختم کرو۔ اور ٹینشن تمہارے پیارے الفاظ ہو سکتے ہیں، تمہاری پیاری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے خدیجہ نے کہا تھا، جب اللہ کے نبی نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے میں مر نہ جاؤں، اللہ کے نبی سے فرمایا خدیجہ نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی، اے میرے پیارے شوہر، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو برباد نہیں کرے گا، آپ کو بے عزت نہیں کرے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر اچھی اچھی خوبیاں موجود ہیں۔ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داری بھی اچھا نبھا لیتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، آپ لوگوں کی مصیبتوں کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اے میرے پیارے سے تاجدار، اے میرے شوہر نامدار، آپ کے اندر تو یہ خوبیاں موجود ہیں کہ جو آدمی دنیا سے ختم ہونے کو قریب ہو، جس کو غریبی مار ڈالے، اور جو آدمی بہت پریشان ہو جائے، آپ اس کے بھی کام آ جاتے ہو۔ آپ کے دربار میں، آپ کے گھر پر اگر کوئی آپ کا مہمان بن کر آ جائے تو آپ مہمانی بھی بڑے اعلی پیمانے کی کرتے ہو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، ہر حاجت مند جو آپ کی چوکھٹ پہ آ جائے آپ تو اس کی بھی مدد کرتے ہو۔ کلا واللہ لا يخزيك اللہ ابدا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ پروردگار اپنے اس طرح کے محسن اور اچھے کردار والے بندوں کو اس طرح بے عزت نہیں کیا کرتا کہ وہ اپنی موت مر جائے، ڈر سے مر جائے۔ یہ حضرت خدیجہ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی۔ سب خواتین اسلام کو ملا، پریشان حال شوہر آئے، دنیا کی تجارت کا ٹینشن ہو، دوست و احباب کا ٹینشن ہو، کسی سے لڑائی جھگڑے کا ٹینشن ہو، تو گھر کے اندر بیوی کا اعلیٰ کردار یہ ہونا چاہیے کہ چند پیار کے جملے بول کر شوہر کو تسلی دے، اور اگر وہ بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، تو خدیجہ جس طرح اللہ کے نبی کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی، تسلی بھی دیا اور ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئی، معاملہ رکھا گیا، علاج بھی کروایا اور وہاں پوچھ تاچھ بھی کروائی، سبق دیا جا رہا ہے۔ اگر شوہر بیمار ہو جائے تو بیوی تسلی دینے کے بعد اسے ایسے شخص کے پاس لے جائے جو اس کے بیماری کو ختم کر سکے، جو اس کے ٹینشن کو دور کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے۔ قرآن کی پہلی آیتیں سورہ علق کی 5 آیتیں اتر چکی ہیں۔ اب اللہ کے نبی پر جبریل آنا بند ہو گئے۔ ایک بار آئے غار حرا میں، پھر بند ہو گئے، کچھ دنوں کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں گھبراتے تھے، آخر وہ کون تھا جو آیا تھا پھر دوبارہ نہیں آ رہا ہے۔ اور علماء نے حکمت لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے جبریل کو اس لیے روک دیا تھا کہ نبی پاک کو شوق پیدا ہو جائے علم کا، اس چیز کی جستجو آپ کے اندر جاگ جائے۔ سبق دیا گیا، اگر آپ استاذ ہو تو پہلا لیسن پڑھا کر تھوڑا وقفہ لے لیا کرو، ایک ساتھ نہ اڈیل دیا کرو کہ بچہ اچاٹ ہو جائے، اس کو برا لگنے لگے۔ یہ پیغمبر، یہ جبرائیل کا طریقہ ہے نبی علیہ السلام کے پاس آنے کا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب و بدء الوحی حدیث نمبر 4، نبی پاک فرماتے ہیں میں کھلے آسمان کے نیچے زمین پر چل رہا تھا، اچانک مجھے آسمان سے آواز آتی ہے، یا محمد انا جبرائیل، آسمان سے آواز آتی ہے، اے محمد میں جبرائیل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہو۔ اللہ کے نبی بار بار گھبراتے تھے کہ میرے پاس وہ شخص کیوں نہیں آ رہا ہے۔ آسمان سے آواز آئی، میں اللہ کا پیغمبر، میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں، آپ اللہ کے پیغمبر ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا جَالِسٌ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي السَّمَاءِ، میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پہ براجمان ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام 600 پروں کے ساتھ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے، اتنے بڑے، اتنے ضخیم اللہ کی مخلوق ہے۔ اندازہ کرو جب اللہ کی ایک مخلوق، فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی حالت یہ ہے کہ بیٹھا ہے تو آسمان کا کنارہ چھپ گیا اس کے بیٹھنے کی وجہ سے، پھر ہمارا رب اللہ اکبر کتنا بڑا ہوگا اندازہ نہیں کر سکتے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، پھر مجھے ڈر لگنے لگا، وہ ہیبت دیکھ کر میں ڈر گیا۔ اللہ کے نبی پھر اپنے گھر پہ آئے، پھر خدیجہ سے کہنے لگے زملونی، کمبل اڑھاؤ، چادر اڑھاؤ، پھر وہی ڈر، پھر آپ کے بدن میں کپ کپی۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر چادر میں لپیٹ دیا، کمبل میں لپیٹ دیا۔ جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی دوسری آیتیں اتارنے لگے، فرمانے لگے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے چادر میں لپٹے ہوئے شخص، اے کمبل اوڑھنے والے شخص، اب تیرا کام کمبل اوڑھنے کا نہیں،
تیرا کام چادر اوڑھنے کا نہیں، قم کھڑا ہو جا، فانذر دنیا کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دے، اللہ کی طرف بلانا شروع کر دے، اگر نہ مانے تو ان کو اللہ سے ڈرا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے رب ہی کی صرف بڑائی بیان کر، دنیا والوں کے سامنے اپنے اللہ کی توحید بیان کر، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اے کمبل کے اوڑھنے والے اپنے کپڑے کو بھی پاک رکھا کر، جس طرح سے تیرا دل پاک ہے، جس طرح سے تیری نیت پاک ہو، اعمال پاک ہو، ایسے کپڑے بھی تیرے پاک ہونے چاہیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ اور بتوں کو، گندگی کو اپنی زندگی سے نکال دے، چھوڑ دے، شرک سے خود کو دور کر، بتوں کی دنیا سے خود کو دور کر، اور اٹھ، تیرا کام اب سونے کا نہیں، چادر اوڑھنے کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں اترتی ہیں، اللہ کے نبی دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ 3 سال تک آپ نے سری دعوت دی، اعلانیہ نہیں، چپکے چپکے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا۔ آپ کی بیوی خدیجہ آپ پر ایمان لے آئیں، ابو بکر صدیق آپ پر ایمان لے آئے، اور آپ ہی کے گھر میں آپ کی کفالت میں حضرت علی پلتے تھے، حضرت علی بھی آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ کو ایک غلام حضرت خدیجہ نے تحفے میں دیا تھا، زید بن حارثہ، وہ بھی ایمان لے آئے۔ کچھ ہی دنوں کے اندر 40-50 لوگ ایمان لے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ابو بکر ایمان قبول کر لیے، انہوں نے بھی دعوت کا کام شروع کر دیا، محنت کرنا شروع کر دیا، انہی کے ہاتھ پر کئی لوگ اسلام لائے۔ حضرت عثمان ابن عفان خود حضرت ابو بکر کی محنت سے اسلام لائے تھے۔ 3 سال اس طرح سے گزر گیا، لوگوں کو اکیلے میں مل کے سمجھانا، ابو بکر کہیں سمجھا رہے ہیں، کہیں نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ 3 سال گزر گیا، سورۃ الشعراء آیت نمبر 214 پھر اللہ رب العالمین اتارتا ہے، بیچ میں قرآن اترتا رہا، پھر اللہ اگلا حکم دیتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے نبی اب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، اب آپ اپنی دعوت کو اعلانیہ فرمائیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیں۔ اللہ کے نبی پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر 4770 نمبر میں اس آیت کی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، چڑھ گئے، مروہ، صفا مروہ، جہاں ہم لوگ صحیح بین صفا والمروہ کرتے، اسی پہاڑ پر نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آواز لگانے لگے، یا بنی فہرن، یا بنی عدی۔ قریش کے قبیلوں کو اللہ کے نبی نام لے لے کر بلانے لگے، سارے لوگ جمنے لگے، ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ جو آدمی خود نہ آ سکا اپنے نوکروں چاکروں کو بھیج دیا، اپنے کسی آدمی کو بھیج دیا، جاؤ دیکھو محمد کس لیے بلا رہا ہے۔ سارے مجمع اکٹھا ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے پہلے ان لوگوں سے اپنا اعتبار جیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لو اخبرتکم، اگر میں تم لوگوں کو ایک خبر دوں کہ میرے پیچھے، پہاڑ کے اس پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری بات مانو گے؟ کیا تم لوگ میری تصدیق کرو گے؟ لوگوں کے لیے نبی کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے جو اللہ کے نبی بات کر رہے تھے، یہ سامنے والے لوگوں کے لیے غیب کی چیز تھی۔ اللہ کے نبی یہ آزما رہے ہیں کہ اگر میں غیب کی بات بتاؤں تو کیا تم لوگ اس کو مانو گے؟ لوگوں کا جواب سنو، ما جربنا علیک الا صدقا، اے میرے بھتیجے، اے میرے قوم کے رہے نوجوان، اے محمد، ہم نے پوری زندگی تجھ کو سچا ہی پایا، کیوں نہیں تیری بات مانیں گے؟ لوگوں سے اللہ کے نبی نے یقین دلوا لیا، پھر فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو میں سنو، میں تم لوگوں کو ڈرانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایک سخت عذاب سے بچانے کے لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے غیب کی خبر سنا دی، سارا مجمع بکھرنے لگا، خود کا چچا ابو لہب کہنے لگا، تبا لک یا محمد سائر اليوم الہذا جمعت
جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اے میرے محبوب کو بد دعا دینے والے سن میری بد دعا تیرے لیے، ابو لہب کا ہاتھ خاک آلود ہو۔ اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی بھی اس کے بارے میں خبر دے دی کہ اس کا نتیجہ جہنم ہوگا، یہ جہنم میں جانے والا ہوگا۔ پھر قرآن پاک کی سورہ ہجر آیت نمبر 94 اترتی ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو بھی کہا جا رہا ہے، آپ کے اوپر جو بھی قرآن کی آیتیں اتاری جا رہی ہیں، کھول کھول کر لوگوں سے بیان کر دیجئے، ہاں کسی سے بھیڑیے گا نہیں۔ مشرکوں سے اعراض کر دیا گیا، مشرکوں سے اعراض کیجئے گا اور دعوت کے کام جاری رکھیے گا۔ اب جب نبی نے لوگوں کو اعلانیہ بلانا شروع کیا، سارا زمانہ نبی کا دشمن ہو گیا، خود کا خاندان نبی کا جانی دشمن ہو گیا۔ دعوت کو روکنے کے لیے وہ ہیلے، وہ اسلوب اپنائے گئے کہ شاید رہتی دنیا تک وہ اسلوب نہ اپنائے جائیں۔ دنیا کفر کو اسلام کی دعوت سے سب سے زیادہ چڑ ہے، اور یہ شروع سے لے کر تھا، قیامت تک رہے گا۔ اگر دعوت کے کام روک دیا جائے یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے ابو طالب کے پاس آتے ہیں۔ ابن اسحاق اپنی کتاب السیر والمغازی میں لکھتے ہیں، ابو طالب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا بھتیجا ہے، آپ کی کفالت میں رہتا ہے، آپ اس کے سرپرست ہو، سمجھا لو۔ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، سارے کو غلط کہہ کے ایک کی طرف بلاتا ہے۔ ابو طالب اللہ کے نبی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی آتے ہیں، کہتے ہیں بھتیجے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کچھ میرا بھی خیال کر لے، تیرے قوم کے لوگ آئے تھے تیری شکایت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ میرے چچا کمزور پڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا اور میری قوم کے لوگوں، اترون هذه الشمس، کیا یہ سورج تم لوگ دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سورج کا کوئی ٹکڑا یا پورا سورج توڑ کے لاؤ اور میرے ہاتھ میں رکھ دو اور اس کے بدلے میں مجھ سے کہو میں توحید کی دعوت مند کر دوں، یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ میں توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا، یہ تو میرا مشن ہے، میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ شرک کی دلدل سے تمہیں نکال کر توحید کی راستے پہ لا کر گامزن کرو۔ جب نبی پاک کا یہ جواب سنا، ابو طالب نے کہا لوگوں سے واللہ ما کذبنا ابن اخی فرجعوا، اے قوم کے لوگوں اللہ کی قسم ہم اپنے بھتیجے کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، تم لوگ واپس چلے جاؤ، تمہارا مطالبہ پورا نہ کیا جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد لوگ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم تمہیں ایک نوجوان دیتے ہیں، خوبصورت ہے، تمہاری قوم کا نوجوان ہے، عمارہ نام ہے، لو اسے پالو، اسے اپنی کفالت میں رکھو اور محمد کو ہمارے حوالے کر دو، اسے ہم قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ تم بڑے ہوشیار بنتے ہو، ہم تمہارا نوجوان لے کر پالیں اور تم میرے بھتیجے کو لے جا کر قتل کر دو، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ چلے جاؤ، میرے دروازے سے واپس ہو جاؤ۔ یہ حربہ ان کا نہ چلا، چچا سے ان کی دال نہ گلی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے لگے، کہتے انکا مجنون، تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جھوٹ بولنے والا ہے، یہ تو بڑا جھوٹا شخص ہے۔ کہنے لگے کہ اس کے پاس جو یہ آیتیں اترتی ہیں جو کہتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو قصے ہیں، یہ دنیا کی پرانی تاریخ ہے۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اسے پڑھائی جاتی ہیں، املا کرائی جاتی ہیں، پھر صبح اٹھ کر دنیا کے لوگوں کو بتانے لگتا ہے، یہ تو سوچی سمجھی سازش ہے۔
بدنام کرنے لگے نبی کی دعوت کو اور اللہ کے نبی کی شخصیت کو. اور جب اللہ کے نبی راستوں سے گزرتے, مومنین راستوں سے گزرتے تو کنکھیوں سے ان کا اشارہ کر کے مذاق اڑاتے اور کہتے یہ دیکھو گمراہ آدمی جا رہا ہے, یہ دیکھو بددین شخص جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ مطففین میں ان کا نقشہ کھینچا ہے. نبی کو پریشان کرنے لگے, الزام لگانے لگے. یہ بھی جب نہیں چلا تو تشویش کرنے لگے. جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے مارکیٹ میں, بازاروں میں, کسی مجمع میں, تو پیچھے سے ان کے آدمی کھڑے رہتے. نبی ادھر قرآن شروع کرتے, ادھر وہ اپنی بکواس شروع کر دیتے. سورہ فصلت کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے کہا وَقَالَ الْكَافِرُونَ لا تسمعوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کہنے لگے قرآن نہ سنا کرو, قرآن نہ سنا کرو, اور اس کے خلاف تم لوگ بغاوت کیا کرو, بکواس کیا کرو, یعنی اس کو نہ سننے کے لیے جو بھی تم کر سکتے ہو کیا کرو. لعلكم تغلبون, تم غالب آ جاؤ گے. یہ نسخہ انہوں نے اپنایا کہ دنیا کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم سے روک دیا جائے, محمد کی دعوت خود ہی بند ہو جائے گی. یہ بھی ان کا جب حربہ نہیں چلا, نبی پاک ڈٹے رہے اور آپ دعوت دیتے رہے, تو اللہ کے نبی کے پاس یہ لوگ کچھ پیشکش لے کر حاضر ہوئے. یہ بھی ابن اسحاق کی سیرت میں موجود ہے. عتبہ ابن ربیعہ ایک شخص ہے, اللہ کے نبی کے پاس آیا, آپ ہی کے خاندان کا ہے. کہنے لگا محمد تم ہمارے درمیان بڑے زمانے سے رہتے رہے ہو, ہم تمہیں اچھے سے جانتے ہیں, تم بڑے اچھے تھے, تم اچانک بدل گئے. تعریفیں کی نبی علیہ السلام کی. پھر کہنے لگا یہ جو تم نے کام شروع کیا ہے اس سے تم پیچھے آ جاؤ, اس سے تم پیچھے ہٹ جاؤ. یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو, یعنی توحید کی دعوت بند کر دو. بدلے میں اگر تم مال چاہتے ہو بتاؤ, سارے مکے کے لوگوں سے مال مانگ مانگ کر تمہیں دے دیا جائے گا. اتنا دیا جائے گا کہ سارے مکے میں سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی ہوگا تو محمد ہوگا. اور اے محمد اگر تمہیں عزت چاہیے تو بتاؤ, ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے. تمہارے فیصلے کے بغیر کوئی میٹنگ ختم نہ ہوگی, تمہاری آواز کے بغیر کوئی میٹنگ نہ رکھی جائے گی. اے محمد اگر تمہیں حکومت بھی چاہیے تو بتاؤ, تمہیں مکے کا سردار بنا دیا جائے گا, تمہیں لوگوں کا سردار بنا دیا جائے گا, تمہاری چلے گی مکے کی گلیوں میں, تمہیں سردار مان لیا جائے گا. اور اے محمد اگر تمہیں لڑکی کی حاجت ہے, شادی کی ضرورت ہے, مکے کی خوبصورت لڑکیوں کے اوپر نظر ڈالو, ایک نہیں 10 عورتوں سے تمہاری شادی کروائیں گے. وہ تمام کی تمام حسینہ ہوں گی, تمام کی تمام خوبصورت ہوں گی, تمہاری یہ بھی ضرورت پوری کر دی جائے گی. اور اے محمد ان سب کے باوجود اگر یہ تم جو کہتے ہو کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے, میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے, اگر یہ تمہارے پاس کوئی بیماری ہے, کوئی ایسے بھی بیماری ہے تو بتاؤ, ہم تمہارا علاج بھی کروا دیں گے, اور تمہارے علاج میں جو بھی خرچ ہوگا سب کچھ ہم اپنے پاس سے لگائیں گے. یہ پیشکش رکھی. اللہ کے نبی سورہ فصلت قرآن کی آیت پڑھنے لگے. قرآن کی آیت اللہ کے نبی نے 10-12 آیتیں پڑھی, وہ پیچھے ٹیک لگا کر سنتا رہا, اٹھ کے چلا گیا. پیارے نبی نے قرآن سے اس کا جواب دے دیا کہ کچھ بھی ہو جائے, دنیا کی کوئی بھی لالچ مجھے دے دو, کامیاب ہونے والی نہیں. میں اللہ کا رسول ہوں, میرا مشن اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے. مجھے روک نہیں سکتے, مجھے منع نہیں کر سکتے, اور دنیا سے نبی کو خریدا نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا, وہ بھی پیشکش ختم. پھر انہوں نے اگلا حربہ اپنایا روکنے کے لیے. اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, مشرکین بھی ہیں. ایک خاندان کا سردار ہے, کہنے لگا محمد تم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہو, ہم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں, آؤ کیوں نہ سمجھوتا کر لیں, تھوڑے ہمارے والے کی تم پوج لو اور تھوڑا ہم تمہارے والے کو پوج لیتے ہیں. ہم حق ہوئے تو تم کو فائدہ, تم حق ہوئے تو ہم کو فائدہ ہو جائے گا. قرآن میں اللہ نے سورہ قلم کی آیت نمبر 9 میں اسی بات کو فرمایا, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. اے نبی وہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا نرم ہو جائیں, پھر وہ مداہنت کرنے لگیں گے.
وہ تو شرک کی دلدل میں پھنسے ہیں، جہاں وہ سینکڑوں کی پوجا کر رہے ہیں، کو اور بڑھا لیں گے ان کو کیا فرق پڑنے والا، لیکن آپ کی توحید میں تو فرق آ جائے گا، آپ کی توحید کی عمارت تو ڈھہ جائے گی جس دن آپ نے ایک اللہ واحد کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنی عبادت کو رکھ دیا۔ پھر قرآن کی سورہ کافرون نازل ہو گئی، اے نبی ان کو جواب دو، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو ہم جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرو گے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو لا أعبد میں اس کی ہرگز عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ پوری قرآن کی آیت پوری سورت اتار دی گئی، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہے، ہم توحید سے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جب یہ بھی ان لوگوں کی ناکام ہو گئی کوشش، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جسمانی تکلیف دینے لگے۔ صحیح مسلم کتاب و صفت القیامہ 2797 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی خانہ کعبہ کی صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی نبی بنے آپ کو 3-4 سال ہی گزرے تھے، خانہ کعبہ کی صحن میں اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل اپنے حواریوں مواریوں کے ساتھ ادھر قریب میں بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ یہ محمد اگر سجدے میں جائے گا تو میں اس کے سر کو اپنے پیروں سے روت دوں گا، میں اس کی گردن پہ اپنا پیر رکھ دوں گا۔ اللہ کے نبی سجدے میں جاتے ہیں، ابو جہل بڑھتا ہے، اللہ کے نبی کے گردن پہ اپنے پیر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے فرشتے کو اتار دیا۔ ابو جہل کو نظر آنے لگا ایک آگ کا گڑھا دکھنے لگا، اور ابو جہل کو خطرناک چیزیں نظر آنے لگی، وہ وہیں سے اپنے ہاتھ سے دفاع کرتے ہوئے اپنی حفاظت کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، ابو جہل تم تو بڑے جوش میں اٹھے تھے کہ محمد کی گردن ہم اپنے پیروں سے روت دے ڈالیں گے، کیوں واپس ہو گئے؟ کہنے لگا میں اس کے قریب گیا تو مجھے ایک آگ کا بڑا خطرناک گڑھا نظر آیا، میں اگر آگے بڑھتا تو مجھے وہ کاٹ کھا جاتے، میں اس میں گر جاتا، میں برباد ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے، اگر ابو جہل میرے قریب بھی آتا اللہ کی قسم اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے اللہ کے فرشتے۔ اللہ نے قرآن کی آیت سورہ علق میں اس بات کا بیان فرمایا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوى ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یرا کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جب میرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو اسے روکنے کے لیے وہ چلا تھا، وہ آیا، وہ کیا نہیں جانتا کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا رب اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ باز نہیں آیا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ تو میں اس کے پیشانی کے بال کو پکڑ کر اسے گھسیٹ ڈالوں گا۔ اللہ نے فرمایا فلیدع نادیہ، او ابو جہل تجھے بلانا بلا اپنے آدمیوں کو، ہم جہنم کے فرشتوں کو، ہم اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہم عذاب کے فرشتوں کو نبی علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ سندع الزبانیہ، تو بلا اپنی پارلیمنٹ کو، ہم اللہ رب العالمین کہہ رہا ہم اپنے فرشتوں کو عذاب لے کر بھیجیں گے، تجھے تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی پر جسمانی اٹیک ہونے لگے۔ بخاری شریف کتاب و مناقب الانصار 3678 نمبر کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی ایک بار خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں محفلیں لگتی تھی لوگوں کی، اکیلا میرا نبی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے۔ نبی ہونا اور نبی کے مشن پہ چلنا یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ دشمن ہے قریب میں سب بیٹھے ہوئے، لیکن بلا خوف و خطر نبی سجدے میں سر رکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا۔ ابو جہل نے کہا اپنے ساتھیوں سے، کون ہے جو اٹھے اور محمد کو تکلیف پہنچائے، مجھے خوشی ہوگی۔ ان میں سے جو سب سے بدتمیز آدمی تھا عقبہ ابن ابی معیط، یہ اٹھتا ہے کہتا میں اسے سزا دوں گا۔ اللہ کے نبی نماز کی حالت میں گیا اور اپنے کپڑے سے نبی کے گردن میں پھانس دیا اور خوب زور سے کھینچا۔ اللہ کے نبی کی
گورے تھے ہی آپ کے چہرے پہ خون جم گئے، آپ کے چہرے کی نسیں کھڑی ہو گئی۔ ابو بکر کو کسی نے جا کر بتایا کہ تیرے دوست کو آج پھانسی پہ لوگ چڑھا رہے ہیں، زمین پہ پھانسی دی جا رہی ہے۔ ابو بکر دوڑے دوڑے آئے، عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا اور کہا اے ابو جہل اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جس کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ کہتا میرا رب اللہ ہے، بس اس گناہ کی پاداش میں تم اس کے قتل کرنے پر آ گئے۔ ابو بکر نے نبی پاک کی حفاظت فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے ابو بکر کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی حفاظت فرما کر وہاں سے اللہ کے نبی چلے گئے۔ ایک اور روایت سنیں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 520، ایک مرتبہ کا اور ذکر ہے، اللہ کے نبی وہیں نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کے صحن میں۔ میرا نبی کتنا پریشان ہے کہ اللہ کے گھر سے بت ہٹ جائے، یہ رب کی زمین ہے، یہ اللہ کے پیغمبروں نے بنایا ہے، یہاں صرف رب کی عبادت ہونی چاہیے تھی، یہاں کسی اور کی پوجا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ سجدے میں ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پھر دشمنوں نے کہا آج چلو محمد کو اور طرح سے پریشان کیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کون ہے؟ ابھی کل شام ہماری بستی میں فلاں قبیلے والوں نے اونٹ ذبح کیا تھا، پکوان بنے تھے، اونٹ کی گندگیاں تو ہوں گی نا تمہارے گھروں کے پاس، اوجھڑیاں ہوں گی نا، اس کے گوبر تو ہوں گے نا، لاؤ اٹھا کے، کون ہے جو آج محمد جب سجدے میں جائے اس کی گردن پہ ڈالے گا؟ پھر وہی بدبخت کھڑا ہوا عقبہ ابن ابی معیط، لایا، انتظار میں تھا کہ میرے نبی سجدے میں جائے۔ اللہ کے نبی سجدے میں جاتے ہیں، آپ سجدے میں اپنا سر رکھتے ہیں، وہ دشمن اسلام، نبی پاک کا جانی دشمن، وہ اونٹ کی گندگیاں، گوبر، اوجھڑیاں، اس کی بچے دانی لا کے نبی کی گردن پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا نبی سجدے میں پڑا ہے، سر آپ نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ برابر سجدے میں پڑے ہیں۔ ایک عورت نے یہ منظر دیکھ لیا اور جا کے آپ کے گھر میں، اللہ کے نبی کا جو گھر تھا، آپ کے گھر میں آپ کے گھر والوں کو بتایا، خدیجہ کو بتایا، آپ کی چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بتایا۔ فاطمہ نے جب سنا کہ میرے باپ کے ساتھ خانہ کعبہ کی صحن میں اس طرح بدتمیزی کی گئی، فاطمہ الزہرا دوڑی دوڑی آتی ہیں، زیادہ عمر اس وقت فاطمہ الزہرا کی نہیں تھی، لیکن آتی ہیں ہمت کر کے، دشمنوں کو لان تان کرتی ہیں، اے لوگوں میرے بابا نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی، انہیں مارنے کا کیا وجہ بن سکتی ہے؟ کیا یہ گناہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے؟ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے گردن سے وہ گندگی ہٹاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں، اللہ کے نبی سر اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہو گئی، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ اس قریش کے لوگوں سے، اے اللہ ان بدتمیز لوگوں سے جو اپنے نبی کی اس طرح بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ اتنا گھناؤنا مذاق کرتے ہیں، اے اللہ تو ان سے کافی ہو جا، اے اللہ تو ان سے تو نپٹ لے، محمد ان سے نہیں نپٹ سکتا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اے اللہ اللہم علیک بی جہل، اے اللہ ابو جہل سے تو نپٹ، اے اللہ عتبہ بن ربیعہ سے تو نپٹ، اے اللہ شیبہ بن ربیعہ سے تو نپٹ، اے اللہ ولید ابن عتبہ سے تو نپٹ، اے اللہ امیہ ابن خلف سے تو نپٹ لے، اے اللہ عقبہ ابن ابی معیط سے جس نے میرے گردن پہ یہ گندگی ڈالی ہے تو معاملہ کر لے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی اور وہاں سے آپ واپس چلے گئے۔ یہ مسلمانوں کی کمزوری کا وقت تھا، چنانچہ صحابی بیان کرتے ہیں جن جن لوگوں کا نام لے کر میرے نبی نے اس درد کے عالم میں بد دعا کی تھی، جب میدان بدر ہوتی ہے سارے لوگوں کی لاشیں زمین پہ پڑی ہوتی ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں ان کو دھکے دے کر گڑے میں ڈال دیا جائے، قلیب بدر میں ڈال دیا گیا۔ نبی نے فرمایا یہ تو گئے، یہ تو مرے ہی، ساتھ میں یہ لعنت بھی لے کر گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی پاک کی اس دعوت کو روکنے کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے، صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین نے بڑی کوششیں کی، بڑے اسلوب اپنائے کہ کسی طرح سے یہ دعوت روک دی جائے۔ جب اللہ کے نبی اس قوم کے سردار تھے، اللہ کے نبی عزت دار گھرانے سے تھے، آپ کے پیٹھ میں ابو طالب کی ہاتھ تھا، آپ کا خاندان خانہ کعبہ کا متولی تھا،
اس کے باوجود نبی کی حالت ہے کہ آپ کی گردن پہ اوجھڑی ڈال دی جائے، آپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا جائے، آپ کے اوپر کوڑے ڈالے جائیں گے، تو آپ ذرا سوچئے وہ بیچارے غریب صحابہ جن کا کوئی زیادہ سپورٹ نہیں تھا، ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ہم تو قسمت پہ اے بلال تیری قسمت پہ مجھے رشک ہے، اے بلال تیری قسمت پہ مجھے رشک ہے کہ بلال ایک غلام ہے، لیکن توحید کی نعمت جب سینے میں آ جاتی ہے، وہ بلال بیچارے بلال، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے دنیا کچھ بھی کر لے بلال پلٹنے والا نہیں۔ بلال کا جو مالک تھا امیہ ابن خلف، اس نے بلال کے گلے میں ان کے ہاتھ میں رسی ڈال دیے، پھانسی ڈال دیے، پھندے ڈال دیے، اور مکے کی اوباشوں کو چند نوجوانوں کے ہاتھ میں وہ رسی تھما دی۔ بلال کو مکے کی گلیوں میں لوگ وہ نوجوان لے کر جانوروں کی طرح گھسیٹتے تھے، بلال صرف کہتے اللہ احد اللہ احد، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جانے والا وہ بلال، اللہ بلال تیری قسمت پہ رشک ہے۔ جب وہی مکہ 20 سال کے بعد فتح ہو جاتا ہے، مکے میں اسلام آ گیا، نبی پاک کی حکمرانی آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام مکے میں پہنچ گیا، خانہ کعبہ سے بت ہٹا دیے گئے، میرے نبی کی نگاہیں صحابہ کرام میں چلنے لگی، کون ہے جو اسلام کی صدا، جو پہلے اللہ احد کہا کرتا تھا آج اللہ اکبر کہے گا۔ میرے نبی نے فرمایا بلال کدھر ہو؟ بلال کل تجھے مکے کے گلیوں میں لوگوں نے تیری توحید کی وجہ سے گھسیٹا تھا، آج تجھے میں خانہ کعبہ کے اوپر کھڑا کروں گا۔ فرمایا بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان اسلام بلند کرو۔ بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے حالات بدلے، وہ بلال جو مکے کی گلیوں میں اللہ احد کہا کرتا تھا، آج اسے یہ نصیب ہوا، یہ موقع ملا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے وہ اذان دے رہا تھا۔ آل یاسر کو دیکھ لو، سمیہ جو اسلام کی پہلی خاتون ہے جن کو اسلام کے لیے شہادت ملی، اسلام کے لیے وہ شہید ہوئیں، ابو جہل نے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، شرمگاہ میں ہتھیار مارا اور بدن کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر ایک اونٹ ادھر اس پیر میں باندھا اور ایک اونٹ اس پیر میں باندھا، بدن کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ میرے نبی کی نگاہ جب پڑتی ہے کہ آل یاسر مصیبت میں ہیں، آپ نے فرمایا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ لوگوں نے بڑی مصیبتیں سہی ہیں اس توحید کے لیے، نبی علیہ السلام کی اس دعوت کے لیے۔ اس وقت بڑے اختلافی والی باتیں نہیں تھیں، اس وقت بس یہی مسئلہ بڑا تھا کہ کون اللہ کی صرف عبادت کرے گا اور کون اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرے گا۔ جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے وہ یہ مصیبتیں سہ رہے تھے، یہ نبی کی دعوت تھی، یہ نبی کی دعوت تھی۔ کچھ سال گزر گئے، ہجرہ حبشہ اولا آ گیا، اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا مکے کے لوگوں نے بہت کر ڈالا، اب مکہ چھوڑ کر میرے ساتھی لوگ آپ چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ، وہاں جاؤ، ایک بادشاہ ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ وہاں کچھ لوگ گئے، 12 لوگ قریباً اور 4 عورتیں وہاں ہجرت کر کے گئے۔ وہاں اللہ کے نبی کے داماد عثمان ابن عفان بھی گئے، جن کے ساتھ اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، وہ ہجرت کر کے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ہجرت حبشہ ثانیہ بھی ہوا، اس کے اندر تقریباً 80 یا اس سے کچھ زائد لوگ اور 19 عورتیں تھیں، یہ لوگ بھی وہاں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ مکے والوں کو پتہ چلا، ان لوگوں نے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا بادشاہ کے پاس کہ جاؤ جو لوگ بھاگ کر یہاں سے گئے ہیں انہیں پکڑ کے لاؤ، اور بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ ان لوگوں کو ہمارے پاس مکے میں بھیج دو۔ جا کے ان لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی تھی، جا کے ان لوگوں نے کہا تھا تحفے لے کر گئے مکہ سے، اور وہاں کے وزیروں کو پہلے خریدا اور وزیروں کو خرید کر کہا جب بادشاہ کے سامنے ہم باتیں رکھیں گے تو تم ہماری طرفداری کرنا اور کہنا کہ ہاں ان لوگوں کو، محمد کے ماننے والوں کو مکہ واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ عمرو بن العاص، عبداللہ ابن ربیعہ، یہ مکے کے قریش کے لوگوں کی طرف سے وفد بن کر گئے تھے، اور بادشاہ سے کہا، نجاشی سے کہا کہ اے بادشاہ، یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں یہ نہ تو آپ کے دین پر ہیں نہ ہمارے دین پر ہیں، یہ لوگ بددین ہو گئے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ ہمارے ہی خاندان کے سب ہیں، ان کو ہم لینے کے لیے آئے ہیں، یہ
پاگل لوگ ہیں۔ نجاشی نے کہا نہیں، ہم ایسے نہیں بھیجیں گے، ہمارے پاس جو لوگ آئے ہیں ان کو ہم بولنے کا موقع دیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے۔ اسلام کے پہلے خطیب، ترجمان اسلام، خانواد رسول سے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پیش کیے گئے۔ آپ نے جواب دیا، کہا اے بادشاہ سلامت، ہم لوگ حرام کھاتے تھے، ہم مردہ جانور بھی کھا جاتے تھے، ہمارے معاشرے میں زنا عام تھا، ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم رشتہ داری نبھانا نہیں جانتے تھے، ہم پڑوسیوں کو ستاتے تھے، اور محمد آیا انہی سب برائیوں سے روک کر ہمیں انہی سب برائیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آیا، روشنی کی طرف لے آیا، تو کیا یہ ہمارا گناہ ہے؟ بادشاہ کو جب یہ ساری باتیں کہی گئیں، بادشاہ کے سامنے حضرت جعفر نے سورہ مریم پڑھ کر سنائی، اور وہ بادشاہ اتنا رویا کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے والے جو تھے اس سے اس کی داڑھی بھی بھیگ گئے۔ جار و قطار جو آس پاس میں وزیر تھے، وہ وزیر لوگ بھی رو کر وہاں پر آنسو بھیگ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ ہجرت حبشہ ثانیہ تھی۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا اور کہا ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ شیب ابی طالب جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی نبوت کے بعد 7ویں سال ان لوگوں نے نبی کا پورا خاندان، بنو ہاشم اور بنو المطلب، سوائے ابو لہب کے گھرانے کے پورے خاندان کو، جس میں مسلم بھی تھے اور کافر بھی تھے، لیکن نبی کے خاندان کی وجہ سے وہ نبی کے سپورٹ میں آ گئے تھے، تو سب کو سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اور ان لوگوں نے ایک چارٹ تیار کیا جس میں لکھا گیا کہ اس قبیلے سے نہ کوئی چیز کھانے پینے کی خریدی جائے گی، نہ انہیں دیا جائے گا، نہ ان سے شادی بیاہ کیا جائے، نہ ان سے بات کیا جائے، پورا مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب کے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک رہے۔ 3 سال تک ایک گھاٹی کے اندر، وہ جیل تھی، جیل میں قید کر دیا گیا پورے خاندان سمیت۔ سیرت کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، اتنی غریبی کا عالم تھا، کھانے کی چیزیں نہیں تھی، لوگ پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے، لوگ پتے چبانے پہ مجبور ہو گئے۔ وہ مائیں جن کے چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے، وہ مائیں جب کھانے کو نہ پائیں تو دودھ ان کا نہیں ہوتا، بچوں کے رونے کی آواز باہر سڑکوں پہ سنائی دیتی تھی، گھاٹی کے باہر جایا کرتی تھی۔ وہ عالم تھا اس شیب ابی طالب کے اندر۔ 3 سال تک نبی پاک اس میں تھے۔ ابو طالب اللہ کے نبی کی بڑی فکر کرتے، جب رات ہو جاتی تو کہتے محمد اپنے بستر پہ سو جا، محمد اپنے بستر پہ سو جا، اور جب اللہ کے نبی اس بستر پہ چلے جاتے، ابو طالب کچھ رات اور گزر جاتی اور کہتے اے میرے بھتیجے یہ بستر تو چھوڑ دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے رات میں کوئی حملہ کر کے تجھے مار نہ دے، یہاں پر میرے بیٹے کو سلا دے اور تو اپنا بستر بدل لے۔ ابو طالب نے وہاں نبی پاک کے لیے بڑی قربانیاں دیں، اور خود نہ ایمان والا نہ ہونے کے باوجود نبی کا مکمل سپورٹ کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بنو ہاشم کے ساتھ ساتھ بنو المطلب کے احسانات کو بھی پوری زندگی یاد رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، وقت ختم ہو چلا ہے، یہ شیب ابی طالب پر باتیں میں اپنی ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی باتیں اگلے خطبہ جمعہ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم نبی علیہ السلام نے توحید کے لیے جو محنت کی ہے، ہمیں اس کے قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہمیں اس توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ پروردگار عالم ہمیں ایسا بنا کہ ہم توحید کے ساتھ کبھی کسی سے کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ اللہ العالمین ہمیں اللہ اپنا تو سچا عابد بنا، عبادت گزار بنا، توحید پرست بنا، سچا اسلام والا بنا، آمین رب العالمین۔